उत्तर भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मौसम अपना अभी क्रूर चेहरा जो है वो दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बता दें आपको कि कश्मीर में विशेषकर जो है बढ़ते तापमान जो है उसके चलते देखा जा रहा है कि लोगों को काफ़ी चिंताएं जो है अभी सामने पेश आ रही है। और लोगों की चिंताएं इस घर से भी बड़ी है कि आखिर इतने सालों के बाद गर्मी की ये तीव्रता जो है उनको देखने को मिली है। बता दें आपको कि इस गर्मी के चलते जो है यहाँ के जो ग्लेशियर्स है उन पर भी इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। हमारे साथ मौसम विभाग और मौसम से जुड़े विशेषज्ञ है डॉक्टर एजाज रसूल साहब। सर आप ये बताइए कि ग्लेशियल हेल्थ पर अभी बढ़ते हुए तापमान का जो असर है वो किस तरीके का है? देखें, इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है, सारी कंट्रीज़ में हो रहा है। और कश्मीर में हम लोअर हिमालयाज़ में हैं। पहले हिमालयाज़ में होता था, 4-5 साल से कश्मीर में भी टेम्परेचर्स अगर आप देखें तो बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ साथ इसके जो हमारे सीजन्स जो हैं उसमें इरेटिक वेदर आना शुरू हो गया है। या तो कभी बारिशों का सीज़न आएगा तो बारिशें ही पड़ेंगी, या फिर खुशक साली जैसी होगी तो बिल्कुल खुशक रहेगा। हमने ये सब 4 साल से हम ये सब मुताला इसका कर रहे हैं। इस वक्त आप ये देखेंगे तो हमारे टेम्परेचर्स जो हैं वो हमारे नॉर्मल लेवल से काफ़ी ऊपर चले गए हैं। यानी 34.4, 34.3 इस किस्म के सबसे ज़्यादा टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए इस साल कश्मीर श्रीनगर में ख़ासकर। और ये हमारे नॉर्मल टेम्परेचर्स नहीं है। नॉर्मल से ये तकरीबन 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हैं। अब इसका असर ये होता है जब इसके बाद बारिश ना आए या खुशक साली जैसी पड़ती रहे तो ये टेम्परेचर्स और बढ़ जाते हैं। अगर अब माउंटेन की रीजन में कहीं बारिश वगैरह आई, क्लाउड्स आए, या बीच में श्रीनगर सेंट्रल में नहीं पड़ा, फिर भी क्या होता है कि वहाँ तो बारिश आती है, थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, उसका कुछ असर हमारी वादी में श्रीनगर में भी कम होता है। तो ये अब हमारे फेजेस आ रहे हैं, एक हीटिंग के और एक वार्मिंग के और कोल्ड होने के। तो उसकी वजह से लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इतनी हीट कभी कश्मीर में हुआ नहीं करती थी। हमें याद है कि जून के महीने में हम अपने बचपन में स्वेटर पहना करते थे, और आज अब देखें फ्रिज की भी ज़रूरत है, एयर कंडीशनर की भी ज़रूरत है, फैंस की भी ज़रूरत है। तो इसमें लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल बात हो गई है कि इस गर्मी का मुकाबला करें। लेकिन बेसिक अगर आप इसमें रूट कॉज में जाएंगे तो वो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसी का असर है, जिससे कि इंक्रीज़ हो रहे हैं टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड, और उसका असर हमारे यहाँ श्रीनगर में भी काफ़ी पड़ रहा है। सर ग्लेशियल हेल्थ की बात करें तो ग्लेशियल हेल्थ पर कैसा असर पड़ रहा है मौसम का, और जो ह्यूमन इंटरफ्रेंस जो है ऐसे इलाकों में बढ़ रही है? देखें, पहले ज़माने में ग्लेशियर जो थे वहाँ लोग नहीं जाया करते थे, लेकिन आज अब ये ट्रेंड है। अगर आप देखेंगे तो लोग ट्रैकिंग के लिए ग्लेशियर्स पे चले जाते हैं। यानी जो एक ऐसे जोन्स थे जहाँ कोई आदमी नहीं जाता था, अब काफ़ी ट्रैकर्स जाके वहाँ कैंप भी करते हैं, उस ग्लेशियर के ऊपर हाइकिंग भी करते हैं। उसकी वजह से कुदरती ये है कि ह्यूमन इंटरफ्रेंस जो है वो ग्लेशियर्स में होनी शुरू हो गई कई साल से। दूसरा ये है कि ये बहुत सीनिक स्पॉट्स हैं हमारे ग्लेशियर यहाँ के, वहाँ टूरिज़्म भी जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं, और बिल्कुल खुला है टूरिस्ट के लिए भी वहाँ जाने का। पहले तो गाड़ियाँ जानी भी शुरू हो गई थी थाजीवास जैसे ग्लेशियर में, लेकिन उसमें रोकथाम की गई। तो ये इन सब इन्फ्लुएंस से ये होता है कि ऑलरेडी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके टेम्परेचर्स में और इजाफा हो जाता है। वहाँ की एक फ्रिजाइल इकोलॉजी होती है ग्लेशियर के रीजन से, जहाँ के बर्फ़ जो है वो जमनी है और समर्स में वो पिघलनी है, और ये पिघलने का और वैक्सिंग और वेनिंग का पीरियड जो होता है ये चलता रहता है। लेकिन एक तो ग्लोबल वार्मिंग में ये सारा डिसरप्ट हो गया, बर्फ़ ही नहीं पड़ती, तो ग्लेशियर क्या बनेंगे? अब अगर बने भी ग्लेशियर तो इतनी ज़्यादा आइस उसमें नहीं बनती। इस गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स का जो मास और वॉल्यूम है वो काफ़ी कम हो रहा है। इतना कम नहीं है कि हम कहें कि बिल्कुल ही ख़राबी हो रही है, क्योंकि हमारे अपर हिमालयन रीजन में जो ग्लेशियर्स हमको फीड करते हैं उसमें काफ़ी अभी भी बर्फ़ है। लेकिन जो यहाँ नज़दीक के हैं, थाजीवास ग्लेशियर ले लीजिए या पहलगाम में कोलाई ग्लेशियर ले लीजिए, इस पर क्लाइमेट का काफ़ी असरअंदाज हो रहा है, और मेल्टिंग जो है वो इसमें तेज़ हो गई है। अब ये मैंने आपको वजूहत बनाए। अब इस मेल्टिंग से क्या होता है? इस मेल्टिंग से ग्लेशियर के नीचे जो मोरैनिक मटेरियल होता है, पत्थर वगैरह डेब्रिस का,
گلیشیئرز موو کرتے ہیں. اب جب یہ ریسیڈ کرتے ہیں گلیشیئرز اوپر کی طرف میلٹ ہوتے ہوتے اس کا سناؤٹ چلا جاتا ہے, تو وہ پتھر وغیرہ جو ہیں پانی سے جمع ہو کے ایک چھوٹا سا باندھ جیسا بنا دیتے ہیں, اور وہ اس کے پیچھے پانی شروع ہو جاتا ہے جمع ہونا. اب اگر وہ پانی کافی زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے گا میلٹنگ کی وجہ سے, تو یہ باندھ ٹوٹ جاتا ہے, اور گلیشیئر آؤٹ فلو کہتے ہیں اس کو, گلیشیئر لیک کا آؤٹ فلو ہو جاتا ہے. وہ پانی پھر ایک دم سے نیچے آتا ہے, اس کے راستے میں چاہے ٹریز آئیں, مکان آئیں, جھونپڑیاں آئیں, سڑکیں آئیں, پل آئیں, ان سب کو یہ بہا لیتا ہے. ایک قسم کا فلیش فلڈ آتا ہے, اور یہ ہم نے اپنے کنگن سائڈ میں بھی اور کشتواڑ سائڈ میں بھی ان سب جگہ پہ ہم نے دیکھا, کلاؤڈز پر بھی ہم نے دیکھے. تو یہ جو کلائمیٹ کی یہ چیز ہو رہی ہے, اس سے یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کو کافی تنگ کر رہی ہے. پہلے کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے مطالعے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا کرتے تھے, لیکن یہ گلیشیئر آؤٹ فلو کا جو سسٹم ہے یہ اتنا یہاں نہیں تھا. گلیشیئر آؤٹ فلو ایک نئی چیز آ گئی ہے, اور اس کے تدارک کے لیے اب جو اقدامات ہیں وہ حکومت کو کرنے پڑیں گے. دیکھیں ہمارا جتنا بھی یہ ہائیڈرولک واٹر سائیکل ہے جموں اینڈ کشمیر کے اسٹیٹ کا, اس کے لیے ایک پالیسی اب مرتب ہونی چاہیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں صاحب وولر میں بھی پانی کم ہو گیا, جہلم میں بھی پانی کم ہو گیا, ڈل میں بھی پانی کم ہو گیا, باقی جو ہمارے ویٹ لینڈز ہیں ان میں بھی پانی کی کمی ہو رہی ہے, گلیشیئر کی کم پگھل کے آنے کی اور پانی بہہ جانے کا. اب انڈس واٹر ٹریٹی میں تو تھوڑا تھا, لیکن پانی روک نہیں سکتے. اب یہ ہے کہ اگر یہ سٹوریج کیپیسٹی ان لیکس کی, ویٹ لینڈز کی کم ہو رہی ہے, اس سے جو ان کا اپنا ویٹ لینڈ فنکشن ہے وہ جو ہے وہ ہوتا نہیں. یہ ہوتا تھا کہ یہ جب زیادہ برف باری ہوتی تھی, پانی زیادہ ہوتا تھا, تو یہ سپونج کی طرح پانی کو ایبزارو کرتے تھے, فلڈ واٹرز کو, اور جب پانی کی کمی ہوتی تھی تو یہی ویٹ لینڈز وغیرہ پانی جو ہے مہیا کرتے تھے جہلم کی ندی میں. وہ چیز اب بالکل کم ہو گئی ہے. اسی وجہ سے اب ہم کو ایک کنٹیجنسی پلان کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اسٹیٹ کی ایک واٹر پالیسی کی ضرورت ہے. پانی کو آپٹیمل طریقے سے مینٹین کرنا ہے. ہر ایک چیز کے لیے ہم دیکھیں کہ آبپاشی کے لیے کتنا پانی چاہیے, کب چاہیے, ہائیڈرو پاور کے لیے کتنا پانی چاہیے, کب چاہیے, ڈرنکنگ واٹر پینے کا ہو یا ڈومیسٹک استعمال کا ہو, اس کے لیے تمام چیزوں کو دیکھ کے ایک واٹر پالیسی مرتب ہو. اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے ہائر الٹیٹیوڈز میں کہیں فلڈ کے وقت جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اس پانی کو روک سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہم جب پانی کی کمی ہو تو وہ پانی ہم دریا کے سسٹم میں ریلیز کریں تاکہ ایک یونیفارم ہائیڈروگراف رہے. تو اس کے لیے آلریڈی انہوں نے, جو آپ کو پتہ ہوگا کہ فلڈ ریکوری پروجیکٹ کے لیے ایک ڈی پی آر مرتب کیا گیا ہے. 2 سال پہلے وہ کمپلیٹ بھی ہو گیا تھا. اسپین کی ایک کمپنی کو اس کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے. انہوں نے 20 سال کے لیے فلڈ ریکوری, فلڈ سے بچنے کا اہتمام کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ دینا ہے, جس میں سارا جہلم کا کیچمنٹ, جہلم کی ٹریبیوٹریز, جہلم بذات خود, یہ سارے گلیشیئرز, پانی کی لیکس وغیرہ جو ہیں, ان سب کو مد نظر رکھ کے سرویز کی گئی ہیں. اور اس میں یہ دیکھیں گے کہ صاحب ہم اس کو کیسے ریگولیٹ کریں, آپٹیمم اس کا یوز کیسے کریں. ابھی وہ ڈی پی آر لیول جو ہے وہ اپروو ہونی ہے. جب حکومت اس کو اپروو کرے گی تو پھر اس کے بعد اس کے فنڈز جو ہیں وہ سینٹر سے مرتب ہوں گے, اور پھر اس پہ کام جو ہے وہ شروع ہوگا. تو اس کے کام کرنے میں بھی 5 سال تو کم سے کم لگیں گے ہی, لیکن 20 سال. جی سر. تو اس سال جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہی صورتحال پھر پیدا ہو گئی. اب ساٹیز جو ہیں ہیلی کاپٹر کی, وہ تو حکومت نے بند کر دی. اس سال کوئی ہیلی کاپٹر نہیں جا رہا, لیکن جو روڈ بنائی ہے اس پہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ جا رہا ہے شردھالوؤں کو لے کر, اور 2 مہینے کی یاترا ہے تو وہ جاتا رہے گا آگے. اب وہاں کی فرجائل جو ایکالوجی ہے, انوائرمنٹ ہے, اس پہ اس کا اثر جو ہے وہ پڑ رہا ہے. اور حالانکہ 1 مہینہ پہلے ہوا کرتا تھا, اب 2 مہینے حکومت نے کر دیا تاکہ کافی لوگ جا سکیں اور کم مقدار. لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے شردھالو کس طرح جائیں, فی دن کتنے جائیں, تاکہ وہاں کی ایکالوجی پہ اثر نہ ہو. اور اس کے لیے کچھ ان کو اہتمام کرنے پڑیں گے, کچھ وہاں ایسی انسٹرومنٹیشن کرنی پڑے گی اس کیچمنٹ ایریا میں کہ وہاں پتہ چلے کہ آکسیجن لیولز کہاں تک رہ رہی ہیں, اور اس کا کلائمیٹ کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں, سب چیز کو دو, اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ دیکھیں, اور اس انوائرمنٹل امپیکٹ کے حساب سے جتنا بھی ہم اس چیز کو روک سکیں اس کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اب زیادہ جب ہماری وارمنگ ہوگی اور ہمارے گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہوں گے
اور اس طرح ہمارے جو کیو میں بابا برفانی کا درشن ہوا کرتا تھا اس پر بھی اس کا اثر جو ہے کافی پڑے گا، جیسے کچھ دنوں میں ہی پڑ گیا. تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیچمنٹ کے ایریا کے اندر کچھ اہتمام کرنے پڑیں گے. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلے سال وہاں کلاؤڈ برسٹ ہوا، اس میں کافی انسانی جانیں بھی گئیں. تو یہ سب دیکھ کر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ انوائرمنٹل امپیکٹ انالیسس کی جائے، اس کی بیسس پر یہ دیکھا جائے کہ ہم اس چیز کا کیسے مقابلہ کر سکیں. چاہے یہ ہمارے جو گلوبل وارمنگ ہے اس کا بھی اہتمام ہم کر سکتے ہیں. کنڈیجنٹ پلانز ہیں جہاں ہم اپنے ویٹ لینڈز وغیرہ کو صاف رکھیں، پانی کی لیول کو مینٹین کریں، پولوشن کو کم کریں. تو اس کا جو اثر ہے گلوبل وارمنگ کا وہ کشمیر جیسی جگہ میں جہاں بہت سارے ویٹ لینڈز ہیں کم کیا جا سکتا ہے. یہ WHO کی ریسرچ ہے جو انہوں نے اپنے اس پہ آن لائن دی ہے. اور یہ ہم کو جو کنٹینجنسی پلان ہے جو ہمارے مینیجرز ہیں ان ویٹ لینڈز کے، لیکس کے، بڑی بڑی لیکس کے، اس کو دیکھ کے اور اس کے بارے میں جو بھی کرنا ہے وہ سب چیز جو ہے اس میں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. تو کل ملا کر جو جانکار ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک کانٹینجنسی پلان ہونا چاہیے تاکہ جو بابا برفانی سمے سے پہلے جو ہے انتردھان ہوتے ہیں تو اس معاملے کو وشیش کر دیکھا جائے، اور جو آس پاس کا پریاورن ہے اس کا سنرکشن کہیں نہ کہیں وہاں سے کیا جانا ضروری ہے تاکہ لمبے سمے تک بابا برفانی شردھالوؤں کو درشن دے سکے. کیمرہ مین سید مرتضیٰ کے ساتھ معراج احمد، TV9 بھارت ورش، شری نگر.